سأقبل يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا، آج جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے یا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے ریلیٹڈ۔ میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتی بیکاز یہ اتنا واسٹ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر میں ساری زندگی پہ اگر بات کروں یا کوئی بھی اس چیز کے اوپر بات کرے تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی کم پڑ جائے گی، بٹ یہ ٹاپک کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، میں کہتی ہوں کوئی ایسا انسان کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسے کوئی ہمیں محبت کرے، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تو سب رشتے، سب دوست، سب لوگ جتنے بھی ہماری زندگی میں ہیں وہ سب خاک برابر ہیں، ان کی محبتیں، ان کی دوستیاں سب مٹ جانے والی ہیں۔ کوئی ہمارے لیے کبھی نہ کھڑا ہوگا، نہ کبھی کھڑا ہوا تھا، تو کیوں ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں جب ہمیں وہ ہرٹ کرتے ہیں یا ہمارے لیے سٹینڈ نہیں لیتے ہیں، یا جب ہمیں کبھی دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو کوئی ہمارے سائڈ پہ کھڑا ہونے والا یہ نہیں بولتا کہ ہم ہیں؟ تو جب ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ کیوں ہم پہلے ہی کیوں نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جاتے؟ یہ سوال مجھے خود سے بھی کرنا ہے، یہ سوال مجھے آپ لوگوں سے بھی کرنا ہے کہ کیوں جب ہمیں ٹھوکریں لگتی ہیں، ہمیں لوگ دھوکے دیتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہی چیز ہم پہلے کیوں نہیں کرتے؟ اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہماری خود کی غلطی ہے، کیونکہ جب بچے ہوتے ہیں نا، ہم ان کے دلوں میں یہ چیز نہیں ڈالتے ہیں کہ بیٹا آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ ہم ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے مانگنا ہے، آپ نے ہم سے مانگنا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز دینے والے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں جن کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں، جن سے کچھ مانگنا ہے۔ کوئی نہیں دے گا، کوئی نہیں سٹینڈ لے گا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اللہ تو وہ ہے جو دلوں میں سکون اتارتا ہے، وہ ہے جو آپ ہماری پردہ پوشی کیے ہوئے ہے۔ اتنے گناہ ہم روز کرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں بڑے، تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی چھپائے ہوئے ہے۔ ہماری جو رسپیکٹ ہے اس دنیا میں وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو کیسا غرور، کیسا گھمنڈ، کوئی کام نہیں آتا۔ تو صرف لو لگانی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے لگانی ہے، وہی دلوں میں سکون اتارے گا، وہی آپ کے دکھوں کا مداوا کرے گا۔ ہمیں سہاروں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں جو سب سے بڑا اور واحد سہارا ہے، جن سے صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنا ہے؟ تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ہمیں کسی کے سہارے کی، کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ ڈرنا بھی صرف اللہ سے ہے، سہارا بھی صرف اللہ ہے، دکھ بھی اللہ ختم کرے گا، سب کچھ۔ تو اتنا رحیم ہے، ہم مانگتے بھی نہیں ہیں، جو ہم چل رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم کھا رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم بن مانگے ہمیں دی ہیں اللہ نے۔ ہم نا اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی کسی کنورسیشن کے دوران، کسی میں بھی ہم جب دیکھتے ہیں نا کہ کوئی اللہ کا حکم نہیں مان رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھو گی نا، تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قہر سے ڈرو۔ انڈیڈ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قہر سے ڈرنا ہے، بٹ وہاں پر ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یار تم نماز پڑھو، تم دیکھنا تمہیں دنیا کی ہر چیز، سکون سب ملے گا۔ اللہ کی محبت کی طرف آؤ تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لانا چاہتے ہیں نا کسی کو، ہم ان کو ڈرانا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تم یہ نہیں کرو گے اللہ یہ کر دے گا، تم یہ نہیں کرو گے، یہ آیت دیکھو کتنی دردناک عذاب، کتنا دردناک عذاب۔ بٹ اسی دردناک عذاب کے فوراً بعد اگر ایک آیت دردناک ہے نا، ایک آیت میں عذاب بتایا اللہ نے، تو اگلی 2 آیتوں میں اللہ نے اپنی رحمت بتائی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں وہ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ عذاب ہے، فوراً اگلی آیت میں آیا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جو معافی مانگتا ہے. تو اس سے بڑا رحیم، اس سے بڑا کریم، اس سے بڑا غفور کون ہے؟ کوئی نہیں. تو ہم اپنے بچوں کو وہ اللہ کی محبت سے کیوں نہیں قریب لے کے آتے؟ ہمیشہ عذاب کیوں؟ اللہ کی محبت جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا مزہ چکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ صرف میرے اللہ کی محبت جو ہے وہی ہے، باقی سب فریب ہے، جھوٹ ہے. ایک واحد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جو اگر ہم دکھی ہیں، ہمیں مشکل پڑ گئی ہے، ہمارا دل بے چین ہے، کبھی کبھار کچھ ایسے دن آ جاتے ہیں نا، وجہ نہیں ہوتی بٹ آپ کا دل بہت دکھی ہوتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا حل کیا ہو. لیکن اگر وہیں پر آپ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں تو ایسا سکون آتا ہے، ایسا سکون. وہی اگر اس کے برعکس اگر کسی انسان سے آپ اس سچویشن کو ڈسکس کریں تو پتہ نہیں کیا کیا وجوہات، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہ آپ کو بول دیں جس سے آپ کا دل اور بے چین ہو جائے. یہ سب معلوم ہونے کے باوجود اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نہیں آتے تو یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بہت سوچنے کی بات ہے ہمارے لیے. اللہ تو ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کبھی ہمارا پرماننٹ سہارا، کبھی بھی نہیں چھوڑتا. ہو پریشانی ہو، ہمیشہ ساتھ اور بن کہے. آپ دیکھیں اگر ہم لوگوں کی بات کریں نا تو ہمیں لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آج ہم سیڈ ہیں، آج ہمیں یہ پریشانی ہے. اگر کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم نے بتایا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، اور موسٹلی تو ہمارے ڈسکس کیے بنا ہی، ہمارے بتائے بنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اتنے دکھ اور اتنی پریشانیاں ختم بھی کر دیتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا کبھی برا نہیں کرتے، بس وہ ہمیں آزماتے ہیں تاکہ. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اللہ نے میرے ساتھ وہ کر دیا، بٹ ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توڑتے ہیں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. مگر کیوں توڑتے ہیں؟ اور وہ کچھ وقت کے بعد ہمیں سمجھ آ بھی جاتی ہے. سب کی زندگیوں میں یہ ہوا ہوگا، اور موسٹلی جو اللہ کی طرف آئے ہیں یا اس طرح ان کے ساتھ تو بہت ہوا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے ہاتھوں سے آپ کو توڑتے ہیں جو آپ کے بہت دل کے قریب ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہوتے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں نا، پھر کسی انسان کی کسی اور کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوتی. لوگوں کی تعریفیں، جھوٹی تعریفیں، لوگوں کے سہارے، چھوٹے سہارے، وقتی سہارے جو ذرا سی مشکل آنے پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان سے بہت گنا بہتر میرے رب کا سہارا ہے. تو ہم نے اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سہارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سہارا پکڑنا ہے، اللہ سے سب ڈسکس کرنا ہے. جب ہم اللہ سے ڈسکس کرتے ہیں نا، اللہ ایسے لگتا ہے اللہ جواب دے رہا ہے. آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں آپ پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی پریشانی ہو، کچھ ہو، ایسا لگتا ہے کہ بس وہ جواب مل رہا ہے. تو اتنا جلدی امیڈیٹ رپلائی، سکون کون دے سکتا ہے میرے رب کے علاوہ؟ تو صرف اسی کی محبت ہے جو حق ہے. ایک وہی ہے جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، کبھی دکھ نہیں دیتا ہے. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے باتیں ڈسکس کرنی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنی ہے، عشق کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں آج سے یہ عہد کرنا ہے، آپ نے، میں نے، ہم سب نے، ہمارے پیاروں نے، سب کو مل کر ایک عہد کرنا ہے کہ اب سے ہم سے تو جو غلطیاں ہو گئی ہوں گی، ہماری جو جنریشن آنے والی ہے، اب سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی محبت ڈالنی ہے کہ انہیں کسی اور کی ضرورت ہی نہ رہے، ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے. جب مشکل ہو اللہ ہے نا، جب کسی چیز کی ضرورت ہو اللہ ہے نا، کوئی دکھ ہو نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ ہے نا.
قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ ہے نا، رستے دکھائے گا۔ تو اب سے ہمارا یہی ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت دلوں میں ڈالنی ہے، اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے، سب کے دلوں میں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہی سکون دے گا۔ تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کسی اور سے امیدیں نہیں لگائیں گے، صرف اللہ کے بن کے رہیں گے، صرف اللہ کے، ایک واحد اللہ کے احکامات کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں امید کرتی ہوں ہم سب مل کر یہ چیز کریں گے، اور ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے ایک چھوٹا سا سٹیپ لینے کے تھرو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أقبل